الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو آیت سورہ فاتحہ کی میں نے جو تلاوت کی، اس آیت کو بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں وہ معلوم کرنا ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں، کوئی رکعت ایسی نہیں کہ جس میں یہ سورت نہ پڑھی جاتی ہو، اور پوری سورت کا خلاصہ یہی آیت ہے۔ اس میں اتنے علوم ہیں کہ علماء لکھ لکھ کر تھک گئے، لیکن ابھی تک انتہا کو نہیں پہنچے۔ یوں سمجھے، یہ آیت ایسی ہے، اور خاص اس لیے میں نے ابھی منتخب کی آج کل کے حالات کے اعتبار سے۔ مختصر میں کہہ دوں کہ اس زمانے میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے، ہمارا بھی اولاد کا بھی۔ اب کیسے بچاوے ایمان؟ بہت ضروری ہے۔ ایمان اگر صحیح سلامت لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، تب تو کامیاب۔ اور اگر ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا دنیا میں، لیکن ایمان رخصت ہو گیا، تو اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ ہمیشہ وہ پچھتائے گا۔ دنیا اگر نہیں ملی تو چند سالوں تک بس۔ انسان کی عمر کتنی؟
اس امت کی عمر تو 60-70 کے بیچ میں ہے بس اکثر، لیکن آج تو 60 سے پہلے اکثر وفات پا جاتے ہیں۔ تو دنیا اگر ہمیں نہیں بھی ملی تو اتنا نقصان نہیں، اتنا خسارہ نہیں، جتنا خسارہ آخرت کی ناکامی کا ہے۔ کیوں؟ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہوگی وہاں۔ 4 نعمتیں عجیب ہے آخرت کی۔ جنت اگر مل گئی ہمیں، اور جنت ملے گی ایمان پر، تو اعلان ہوگا فرشتے کی طرف سے، اے جنتیو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، کبھی مرنا نہیں ہے۔ کتنا زبردست اعلان۔ دوسرا، ہمیشہ ہمیشہ تم نوجوان رہو گے، بوڑھے ہوں گے ہی نہیں کبھی۔ تیسرا، ہمیشہ تم صحت مند اور تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ، یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہے، وقت ہو تو۔ چوتھی نعمت، اللہ فرمائے گا تم سے میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ سب کس پر ملتا ہے؟ یہ میں آپ کو مختصر میں کہتا ہوں، ایمان پر۔ تو اس سے پتا چلا ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، جس سے اللہ ملتا ہے، کوئی نہیں قیمت چکا سکتا۔ اگر اللہ کو حاصل کرنا ہو، اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی پوری دنیا کا بادشاہ ہو اور یوں کہے کہ میں پوری دنیا دینا چاہتا ہوں اللہ کو پانے کے لیے، نہیں پا سکتا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں لیکن ایمان ہے، تو وہ اللہ کو پالے گا۔ یہ ہے ایمان۔ تو اس زمانے میں ایمان بچانا ہے، ہمارا بھی اولاد کا۔ تو اس کے لیے تو علم حاصل کرنا ہی پڑے گا کہ کس سے ایمان باقی رہتا ہے اور کس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ علم کے بغیر مشکل ہے۔ علم کی فضیلت ایسی تھوڑی ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن آج میں دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ فتنوں کا زمانہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ سرکاری اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عیسائی مشنری اسکولوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو؟ صحیح میں کہتا ہوں مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، غفلت بہت ہو چکی اب۔ شاید پوری دنیا میں مسلمان جتنی غافل قوم ہے، کوئی دوسری قوم ایسی نہیں، جتنے مسلمان غفلت میں ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی بھی بہت تفصیل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے، یہ میں نے مختصر کہہ دیا۔ آج مسلمان اتنی غفلت میں ہے، نہیں دنیا میں کامیاب، نہیں دین اور آخرت میں کامیاب۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھو کتنا اختلاف مسلمانوں میں، شاید ایسا اختلاف کسی قوم میں نہیں۔
ہندوؤں میں بھی نہیں ہے ایسا اختلاف، سکھوں میں بھی نہیں، عیسائیوں میں بھی نہیں، یہودیوں میں بھی نہیں، مجوسیوں میں بھی نہیں، بدھسٹ میں بھی نہیں، سب ایک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن مسلمان ایک ایسا ہے، کوئی اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہی نہیں. بس مسلمان کی شکایت ہے جو سچا مذہب ہے، بالکل سچا دین ہے، لیکن وہی کسی کو سچا سمجھتا ہی نہیں. بہت افسوس کی بات ہے. ایک ہوتے ہیں مسلمان، اتنے خطرناک حالات ہیں ابھی، معمولی مت سمجھنا. آپ یوں سمجھتے ہو نا کہ غزہ اور فلسطین کی حالت بہت خطرناک ہے. میں کہوں آپ کو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہمارے ہندوستان کے. غزہ تو کتنا ہے معلوم؟ ایک سٹی جتنا بھی نہیں ہے ہندوستان کا. پورا غزہ سورت جتنا بھی نہیں ہے، پورا غزہ بروچ جتنا بھی نہیں. تو وہاں تو اتنا ہے مٹھی بھر، چٹکی. وہاں مثال کے طور پر یوں سمجھو 100 مسجدیں تھیں، 100 مسجدوں پر بمباری ہوئی، گرا دی. ہندوستان میں کتنی مسجدیں گرائی بتاؤ؟ 100، ہزاروں سے اوپر. تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں کہ نہیں؟ وہاں کتنے آدمی مارے، یہاں دیکھو. لیکن وہ کتنے زبردست ہے، ایک صفت ہے ان کے اندر، کتنے خطرناک حالات آ گئے، لیکن ایمان نہیں دیا انہوں نے. ایک بتاؤ فلسطینی ایسا کہ جس نے ایمان دیا، مرتد ہوا. اتنے خطرناک حالات کے باوجود بھوکے رہتے ہیں، ہفتوں بے سہارا بے گھر رہتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی بے صبری نہیں. کتنے خطرناک حالات، برف باری، برسات، گرمی، کچھ نہیں، سہارا. اور یہاں تو کتنا اللہ کا کرم ہے. سروے کرو کتنے مرتد ہوئے. ہفتہ پہلے ایک پوسٹ آئی تھی میرے اوپر، چھپی ہوئی، اس میں تعداد لکھی تھی، آنکڑا، کہ ابھی تک نوجوان لڑکیاں 7 لاکھ مرتد ہو چکی ہے، مشرک بن چکی ہے. یہاں کی بات نہیں، ابھی تو یہاں گجرات کی بات نہیں، یو پی، بہار، وہاں 3 صوبوں کی بات آئی تھی. 7 لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی. تو ہمیں دل میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ بیچاری ناواقف ہوگی، جاہل ہوگی. نہ، اسی پوسٹ میں لکھا ہے 18,000 تو عالمہ ہے، 18,000 جو مرتد ہو چکی. یہ ہماری حالت ہے. ایک فلسطینی بتاؤ کہ جو مرتد ہوا، ایک فلسطینی بتاؤ کہ آج تک کبھی اس نے اللہ کی شکایت کی ہو کہ یا اللہ یہ کیا، اور یہاں تو ذرا کچھ ہو گیا معلوم نہیں، میرا تو اچھا ہوتا ہی نہیں، بھلا ہوتا ہی نہیں، مصیبت ہی مصیبت، پریشانیاں ہی پریشانیاں. ارے ہم نے کہاں پریشانی دیکھی ہے ابھی؟ مسلمانوں کی غفلت تو دیکھو، ہماری حالت تو دیکھو. رحم آتا ہے. بعض مرتبہ ہماری زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے، شکوہ شکایت ہو جاتی ہے اللہ کی، کہ جس کی بنا پر آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، حالانکہ اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان نہیں ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں ہمارا بچہ مسلمان ہے، لیکن یاد رکھنا آج کل کی تعلیم اور سرکاری اسکولوں کی اور عیسائی مشنریوں کی، ہمارے بچے جو وہاں جاتے ہیں
صبح کو مسلمان ہو کے جاتے ہیں، شام جب آتے ہیں مشرک بن کے آتے ہیں۔ ایسی تعلیم ہے، بیدار ہو جاؤ مسلمانوں۔ بہت شوق ہے کانوینٹ میں بڑھانے کا، میرا بچہ کانوینٹ میں ہے، ارے خیر مناؤ، پوچھو کیا تعلیم ہے، سب کچھ عیسیٰ دیتے ہیں، عیسیٰ کو معبود مانو، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ مختصر ایک بات کہہ دی، ضمناً بات آئی اس لیے، ایک دینی گھرانہ تھا، اچھا دیندار سمجھا جاتا تھا، نمازی۔ وہ عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر جا رہی تھی، لڑکا اور لڑکی، کوئی مول تھا بڑا، جا رہی تھی، 2 بچے تھے، ہوگا ایک 7-8 سال کا، ایک 9-10 سال کا۔ تو وہ آگے میں آگے چل رہی تھی، پیچھے دیکھا تو بچے نہیں تھے، کہا بچے کہاں، دور نظر کی تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں معلوم، عیسائی کا جو اسٹیچو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، صلیب جس کو بولتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے جھک رہے تھے اور سجدہ کر رہے تھے۔ وہاں ایک دم سے گھبرا گیا، یہ کیا، میرے بچے، فوراً بھاگی، زبردستی کھینچا، جھڑکا، شرم نہیں آتی، ہم مسلمان ہیں، ایسا کرتے ہو؟ امی اس میں کیا ہو گیا، ہم تو روزانہ اسکول میں عیسیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ہماری میڈم روزانہ شروع میں جاتے پہلے سجدہ کرنے کا اور ان سے مانگنے کا، یہی دیتے ہیں سب کچھ، روزی یہی دیتے ہیں عیسیٰ۔ کون سا گھرانہ؟ دیندار گھرانہ۔ خیر منا ہو، فخر کرتا ہے مسلمان، تیرا بچہ کا کانوینٹ میں جاتا ہے، شرم اور شرم کرو، کوئی اسلامی اسکول ہی نہیں ہے، کیا شکایت ہے، برابر کہاں پڑھایا، ارے وہ جاہل رہنا اچھا ہے، صحیح میں کہتا ہوں، اگر جہالت کے ساتھ ایمان باقی رہتا ہے تو ایمان اصل ہے، جاہل رہے فکر مت کرو۔ ہماری بچیاں یہ یونیورسٹیوں میں جاتی ہے، کالجوں میں جاتی ہے، واللہ میں کہتا ہوں شرم و حیا رخصت۔ یہ جو میں نے کہا نا 7 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی یونیورسٹیوں کی، کیا تم نے سکھایا؟ کمپیوٹر، انگریزی، میری بچی تو انگلش بولتی ہے، کمپیوٹر ماسٹر ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ہاں ایمان بھی ہے، پوچھو، اور کس کے گود میں بیٹھتی ہے پوچھو، اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں غیروں کی گود میں ہیں، بہت شوق ہے ہمیں، دنیا کتنا جینا ہے، آخرت ہے اصل تو، اللہ ہے اصل تو، جنت ہے اصل تو، وہاں کی عیش، وہاں کی راحت، یہ اصل ہے، دنیا کی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، ایمان کی فکر کرو، یہ میں آپ کو سمجھانا ہے، وقت نہیں ہے اس لیے بہت تفصیل نہیں کر پاتا میں، تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا فتنے کا زمانہ ہوگا ایمان بچانا مشکل، یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے۔ تو فرمایا ایسے وقت میں اگر آپ کو فتنوں سے نجات چاہیے تو دعا کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بچا لے، یا اللہ تو بچا لے فتنوں سے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے ہمارا ایمان رخصت ہو جائے۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو تمہید تھی، تمہید بھی بہت مختصر بیان کی، اصل بات اب میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو کیا دعا کریں؟ ایک دعا تو ہمیں اللہ نے سکھائی،
جو روزانہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن ہی نہیں جانتا کہ یہ دعا میں کیا ہے. ہر رکعت میں اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ اس میں اصل کیا ہے معلوم؟ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. سیدھا راستہ کون سا؟ جو اللہ تک پہنچا رہے، ٹیڑھا نہیں، جہنم تک پہنچا رہے وہ نہیں. آج ہم نے وہی راستے اختیار کیے جو اللہ سے ہٹانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، کھائی میں جانے والے ہیں. ایسے راستے آج ہم نے اختیار کیے ہیں. ہم نے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی. کل قیامت کے دن سوال ہوگا. بچے تو معصوم ہیں، نہ سمجھو، جیسے آپ تربیت کرو گے بچہ تو ایسا ہی سیکھے گا. ذمہ داری ہماری ہے. والدوں نے فکر کی یا نہیں بچوں کی، ایمان کی، آخرت کی؟ کوئی فکر کی یا نہیں؟ ہمیں سوال ہوگا. یا اللہ کیا کریں گے مسلمانوں؟ میں صحیح کہتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں تو دل روتا ہے کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے. اتنے گمبھیر حالات ہیں، سیریس مسلمانوں پر خطرناک حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان بیدار کیوں نہیں ہوتا؟ اب تو اس کو اللہ کی طرف جلدی آنا چاہیے، مسجد کی طرف جلدی آنا چاہیے، نماز کا پابند بننا چاہیے، تلاوت کا پابند بننا چاہیے، سنتوں کا پابند بننا چاہیے، دعاؤں کا پابند بننا چاہیے. پھر بھی کیوں نہیں آتا؟ کیوں غفلت ہے؟ سمجھ نہیں پڑتی. بس یہ دماغ میں دوڑتا رہتا ہے، یا اللہ مسلمان کب سمجھیں گے، کب آئیں گے دین کی طرف، کب غفلت چھوڑیں گے، جہالت کب دور ہوگی مسلمانوں کی. بہت جہالت ہے مسلمانوں ہمارے اندر، واللہ میں کہتا ہوں. ابھی ہم نے دین سمجھا ہی نہیں، ہم نے علم حاصل کیا ہی نہیں، کیا سنتیں ہیں پتہ ہی نہیں، قرآن کیا کہتا ہے پتہ ہی نہیں. بہت جہالت ہے مسلمانوں، بہت غفلت ہے مسلمانوں. دعا کرو، دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. ہم بہت ٹیڑھے راستے پر ہیں. کون سے راستے پر ہیں کہوں میں؟ بالکل مختصر، الارم تو بج بھی گیا. ابھی تو میں تمہید نہیں بیان کر سکا، اصل بات تو میں کیسے بیان کروں. ہم کس راستے پر ہیں کہوں میں کیا کہوں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اے مسلمانوں، تم ضرور بھی ضرور، یہ معنی ہوتا ہے. کتنی تاکید سے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی زندگی میں یہود و نصارہ اور مشرکین کا راستہ اپناؤ گے، اسلام کا راستہ چھوڑ دو گے. تم آج ہمارا ایسا ہی ہے راستہ. رہن سہن دیکھو، وضاحت دیکھو، خوشیاں دیکھو، غمیاں دیکھو، کمانا دیکھو، لین دین دیکھو، معاملات دیکھو، اخلاق دیکھو. یورپ کی تہذیب بہت پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پسند نہیں ہے. آج ہماری یہ حالت ہے. اللہ کے رسول فرماتے تو ہم نے جو صحیح راستہ تھا چھوڑ دیا، غیروں کا راستہ اپنا لیا. آج وہ جس طرح ترقی کرتے ہیں ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں. بس انگریزی سیکھو،
ہماری بچی کو ماسٹر بناؤ، چاہے ایمان رخصت ہو جاوے، شرم و حیا والا طاق رکھ دیا، کوئی فکر کی بات نہیں، کمپیوٹر آنا چاہیے میری بچی کو۔ یا اللہ، ہماری مسلمان بچیاں کیسی بن دھن کے اسکول جاتی ہے اور ٹیوشن جاتی ہے، کبھی آپ نے تحقیق کی کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس تو باتیں آتی ہے، مولانا ٹیوشن کلاس میں کیا ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ تم سے دیکھا نہ جا رہا ہے، ایسی چھیڑ خانیاں ہو، لیکن بچی تھوڑی کہے گی، نوجوان ہے وہ بھی، اس کو بھی خواہش ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں بھیجتے ہیں۔ ارے کسی نے پوچھا کہ لڑکی کو اجنبی آدمی کے پاس تعلیم دلا سکتے ہیں؟ کیا جواب دیا معلوم؟ کہ تم کیسی بات کرتے ہو، لڑکی رابعہ بصریہ ہو، تعلیم دینے والے حسن بصری ہو، اور تعلیم قرآن کی ہو اور بیت اللہ میں بیٹھ کر ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کون ہو لڑکی؟ رابعہ، آج ہماری بچیاں رابعہ بصریہ ہے، نماز نہیں پڑھتی، بچیوں کو پوچھو کہ مہینے میں قرآن کو ہاتھ لگایا، ذکر کیا کبھی؟ ان کو فونوں سے فرصت نہیں اور دنیا سے فرصت نہیں، تو قرآن کی تعلیم اور رابعہ بصریہ جیسی ہو اور تعلیم حسن بصری جیسے ہو، اللہ اکبر، کیسے حالات ہیں ان کے، پھر بھی حرام ہے۔ اور آج ہم کہاں بیچتے ہیں؟ غیروں کے پاس، اور کن کے ساتھ؟ غیروں کے ساتھ، اور ہم مطمئن ہیں میری بچی ٹیوشن گئی، ارے کیا کرتی ہے، کبھی تحقیق کی؟ نہیں دعا نہیں کچھ۔ کتنی غفلت ہے مسلمان، کتنے حالات ہم سن رہے ہیں، وہ بچی چلی گئی، وہ بچی غیر کے ساتھ چلی گئی، وہ مندر میں ہے، وہ مشرک ہو گئی، اس نے نکاح کر لیا، اس کا تعلق کھلانے کے ساتھ، سب سنتے ہیں، لیکن پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا۔ یہ غفلت، یہ جہالت۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ توفیق دے دے صحیح، ہدایت دے دے صحیح۔ کیا وجہ ہے میرا دل زندہ نہیں ہے، کیوں مردہ ہو چکا ہے؟ ہدایت دے دے یا اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ہم ہمارے بچے صاف یہود و نصارہ، غیروں، مشرکین، ہندو، ان کے راستے پر چل پڑیے ہیں، وہی اچھا لگتا ہے۔ آج اللہ ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں، میں کیا بیان کروں، اچھے اچھے گھرانے کے ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ہندوانہ، ایمان سے نکل جا رہے ہیں، پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ خاک ایمان والے، یہ تھوڑی رستہ تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک تو یہ دعا ذرا دھیان سے پڑھو نماز میں، اور یہ تصور کہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم کا یہ معنی۔ اور ایک دوسری دعا ہے جو حدیث میں ہے، یہ بھی مجھے سمجھانا تھا، ابھی اس کو بھی میں نے نہیں سمجھایا۔ اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ حق کو حق مجھے دکھا، وارزقنا اتباع، اور حق دکھانے کے بعد اس کی اتباع کی توفیق دے یا اللہ۔ آج ہم بعض مرتبہ حق کو جانتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ حق ہے، یہ عالم جو کہتا ہے یہی حق ہے، فلانا عالم کہتا ہے یہ غلط ہے، لیکن نہیں مانتے حق والے عالم کی بات۔ اشارے میں سمجھ جاؤ، خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب اللہ ہدایت دے گا تو، کہ کون حق والا ہے، کون باطل والا ہے، کون دین والا ہے، کون اللہ والا ہے، اور کون دنیا والا ہے، کون دنیا دار ہے۔ دو قسمیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، ایک علماء حق، ایک علماء سو، برے علماء جو آدمی کو گمراہ کر دے گا،
اللہ سے دور کر دے رہے، صحیح دین نہ سمجھاوے. اللہ سے دعا مانگو، اللہ صحیح دین سمجھا. یہ ہے دعا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن نہیں، ہماری نفسانیت اس میں ہے. وہ جو سمجھاتے ہیں اس میں ہماری خواہش بھی پوری ہوتی ہے نا. اور یہ جو سمجھاتے ہیں یہ عالم، یہ تو دین پر آنا پڑے گا، یہ مشکل ہے نا. ان کی بات نہیں سننے، پھلانے کی بات، بس مزہ آ گیا. ایسا ہے آج ہمارا حال. اب سمجھو کیا میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ سے کہو توفیق دے یا اللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. چلو خیر، وقت ہو گیا، میں نہیں سمجھا سکا. تمہید میں مختصر بات، مجھے نقشہ تو کھینچنا پڑے، جو اصل بات مجھے سمجھانی ہے. پھر کبھی اللہ توفیق دے گا تو سمجھاؤں گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، اللہ قبول فرماوے اور ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.